روشنی کو حسین کہتے ہیں، روشنی کو حسین کہتے ہیں، ہر علی کو حسین کہتے ہیں، روشنی کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر حسین نام رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ علامہ حسین وائز کاشفی رقم طراز ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے بعد خلاق عالم نے جبرائیل کو حکم دیا کہ زمین پر جا کر میرے حبیب محمد مصطفیٰ کو میری طرف سے حسین کی ولادت پر مبارکباد دے دو، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی شہادت عظمیٰ سے بھی مطلع کر کے تعزیت ادا کر دو۔ تم ہو دلکش بہت مگر یوسف دلکشی کو حسین کہتے ہیں۔ سرور کائنات نے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے دنیا والو، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، خدا اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شب معراج میں جب میں سیر آسمانی کرتا ہوا جنت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ باب جنت پر سونے کے حروف میں لکھا ہوا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں، فاطمہ اللہ کی کنیز ہیں، حسن اور حسین اللہ کے برگزیدہ ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے یہ مطلب حسین منی کا، خود نبی کو حسین کہتے ہیں۔ علماء و مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام زبردست عبادت گزار تھے۔ آپ شب و روز میں بے شمار نمازیں پڑھتے تھے اور انواع و اقسام کی عبادات سے سرفراز ہوتے تھے۔ آپ نے 25 حج پاپیادہ کیے اور یہ تمام حج زمانہ قیام مدینہ منورہ میں فرمائے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور عمرہ کے مترادف ہے بہت ساری روایت میں آیا ہے کہ اگر کسی دن ایسا ہو کہ خانہ خدا حجاج سے خالی ہو جائے تو اس وقت تمام مسلمانوں پر واجب کفائی ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی زیارت کرنے جائیں، اگرچہ مستطیع نہ بھی ہو یا حج واجب ادا کر چکے ہوں۔ مرحوم صدوق رضوان اللہ علیہ نے یہی بات امام حسین علیہ السلام کے روزے کے بارے میں لکھی ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے امام حسین علیہ السلام کا روزہ زائرین سے خالی ہو جائے تو تمام شیعوں پر واجب کفائی ہو جائے گا کہ امام کی زیارت کرنے جائیں۔ امام کی زیارت زائرین سے خالی نہیں رہنا چاہیے۔ کہہ رہی ہے یہ ابھی قبر حبیب، کہہ رہی ہے یہ ابھی قبر حبیب، دوستی کو حسین کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے والد بزرگوار مولا متقیان کی طرح رات کی تاریکی میں اپنے دوش پر اناج اٹھا کر فقیرہ کے گھروں میں پہنچاتے تھے۔
آپ کی شہادت کے بعد بھی آپ کی پشت پر کچھ زخم تھے جو نہ تلوار کے زخم تھے اور نہ نیزے کے، بلکہ اناج کی بوریاں اٹھانے کی وجہ سے پڑے تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرے گا اس معرفت کے ساتھ کہ امام واجب الاطاعت ہیں، یعنی خدا وند عالم نے تمام انسانوں پر واجب کیا ہے کہ ان کی اطاعت کریں، خدا اس کی گزشتہ اور آئندہ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کی شفاعت کو 70 گناہوں کے حق میں قبول کرے گا، اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے پاس انسان جو حاجت بھی طلب کرے گا خدا اسے بھر لائے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ روشنی کو حسین کہتے ہیں، حسین کہتے ہیں۔